السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعاخانہ کی طرف سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وٹامن اے کیا ہے، انسانی باڈی کو اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، انسان اس کو کہاں کہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اگر وٹامن اے انسان کو نہ ملے تو انسانی باڈی پر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، کون کون سے اعضاء جو ہیں وہ انسانی باڈی کے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وٹامن اے یا یاتین یہ ہے کیا، اور اس کے وٹامن اے کا لفظ جو ہے انگریزی کے ایک لفظ وائٹل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے ناگزیر۔ جیسے کہتے ہیں کہ وائٹل فورس، ناگزیر طاقت، اسی طرح انسان جو ہے اس کو حاصل کرتا ہے مختلف ذریعے سے۔ کن کن چیزوں پر یا کن کن اعضاء پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ انسانی باڈی کے دماغ پر، بالوں پر، آنکھوں پر اور ناک، گلے پر، کانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو تب بھی یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اگر اس کی کمی رہے تو تب بھی انسان کی جو اپنی پاور ہے یا انسانی باڈی کی قوت مدافعت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو وٹامن اے جو ہے ہم سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچی سبزیاں وغیرہ استعمال کریں۔ وٹامن اے جو اسی طرح پھلوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے آڑو، خوبانی وغیرہ، ان چیزوں سے ہمیں وٹامن ملتا ہے۔ اسی طرح سبزیوں میں سے چقندر، گاجر، شلجم اور پتوں والی سبزیوں سے انسان کو وٹامن اے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو ڈیلی جو ہے وہ وٹامن اے حاصل کرنے کے لیے تقریباً جو ہے ملی گرام اور مائکرو گرام روزانہ تقریباً لینے پڑتے ہیں، جو کہ انسانی باڈی کو مطلوب ہوتے ہیں ڈیلی طور پر۔ یہ چیزیں جب انسان کو ملتی ہیں تو اس سے انسان کی بنائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ ایسی سبزیاں ہمیں کھانی چاہیے، ایسے پھل جو ہے ہمیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح مچھلی کے آئل سے انسان کو وٹامن جو ہے وہ ملتا ہے، اس سے ہماری بنائی بہتر ہوتی ہے، ہماری دماغی طاقت، برین پاور جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں گلے، ناک، کان کے مسائل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو کیا ہوتا ہے، پھر یہی ہمارے اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بنائی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جلد کے اوپر کھردرا پن سا آ جاتا ہے۔ اسی طرح نزلہ، زکام، کھانسی کا رہنا اور پتہ بھی نہ چلنا، گلے کی خرابی رہنا، مسلسل ایسے گلے کے اندر خراش سی پیدا ہوتے رہنا، یہ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو ہمیں نارمل طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت چاول اور یہ فارمی مرغی کی طرف توجہ ہے، ان کی بریانیاں یوز کرتے ہیں، یا تلی ہوئی چیزیں یا کباب، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں نارمل طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کی زیادتی کریں گے تو تب بھی ہم ان مسائل کا شکار ہوں گے، اگر ہم ان چیزوں کو کمی کریں گے تب بھی ہمیں ان چیزوں کا ہمارے یہ اعضاء جو ہیں یہ متاثر ہوں گے۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر 4 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے تجھے کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اعتدال پہ رہنا انسان کی صحت ہے۔ یہ آگ، مٹی، ہوا، پانی کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ انسانی باڈی کے اندر ہمارے جو میجر عضو ہے، جگر کے اندر آگ پائی جاتی ہے، حرارت پائی جاتی ہے، ہیٹ پائی جاتی ہے۔ مٹی جو ہے ہمارے دلی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی طرح پانی جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر پایا جاتا ہے۔
تو اسی وجہ سے انسانی باڈی کے اندر یہ 4 میں جو عضو ہے ان کو میجر عضو قرار دیا گیا۔ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ بعض عقل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سرد کیا ہوتا ہے، گرم کیا ہوتا ہے، خشک کیا ہوتا ہے، تر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کا عقل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، وہ ناسمجھ ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر چیز اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے۔ الائچی خرد ہے نا، چھوٹی الائچی، سبز الائچی جو عام گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اور اس کا مزاج کیا ہے؟ وہ گرم تر مزاج ہے اور معتدل مزاج ہے۔ وہ گرم تر اور معتدل مزاج ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کو فرحت دیتا ہے۔ اسی طرح دار چینی ہے، تو دار چینی مسالے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مزاج گرم گرم خشک ہے۔ جیسے ہمارے معدے کی جھلیوں کو طاقت ملتی ہے، ہمارے معدے کو طاقت ملتی ہے، ہمارے معدے کی سویلنگ وغیرہ کو، اور ہمارے اس کے طرح شریانوں کی سویلنگ وغیرہ کو یہ دار چینی جو ہے وہ دور کرتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو مزاج کی طرف توجہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ٹھنڈی کیا ہے، گرم کیا ہے، سرد کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نانسنس لوگ۔ تو ناظرین، اس طرح کی چیزوں کا بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کے اندر اعتدال پیدا کریں، اپنی غذا کے اندر وہ چیزیں حاصل کریں جس سے باڈی کی اچھے طریقے سے نشو و نما ہو سکے۔ اگر آپ ردی قسم کی غذا کو استعمال کریں گے یا ناقص قسم کی غذاؤں کو استعمال کریں گے یا تلی ہوئی بازاری چیزیں ہی ہر وقت کھاتے رہو گے تو آپ کی باڈی صحت مند نہیں رہے گی۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ لازمی متاثر ہوں گی، کیونکہ ہر چیز کا اعتدال پہ رہنا ایک صحت ہے۔ ہر چیز کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر بے اعتدالی جب پیدا ہو جاتی ہے تو صحت کی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی میرا بہن بھائی دوست جو بھی ان مسائل کے اندر مبتلا ہے، کسی کو بھی ناک کان گلے کا مسئلہ ہو، آئز کا مسئلہ ہو، یا برین پرابلم ہو، یا بال گرتے ہوں، سکری خشکی وغیرہ، ڈینڈرف وغیرہ بن جاتی ہے، اس طرح کے مسائل ہوں، گلے کے مسائل ہوں، جس کو کسی کو بھی تھائرائڈ پرابلم کسی کو ہو گیا ہے، ایسے لوگ میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں جو 8-10 سال سے تھائرائڈ کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ ان چیزوں کی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ آئے ہیں جن کو یہ پرابلم تھائرائڈ کا تھا، 1 مہینے کے اندر اندر وہ ٹھیک ہوئے، ان کی دوائیاں چھوٹ گئی ہیں، لائف ٹائم ان دوائیوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوائی کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی بھی عضو جو ہے وہ خراب ہے، اس کو کی ٹریٹمنٹ جب کی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف ٹائم اس کو دوائی دیتے رہو تب ٹھیک رہے گا، یہ علاج نہیں، اس کو ہم علاج نہیں کہہ سکتے۔ تو کوئی بھی میرا بہن بھائی کسی بھی اس قسم کے مسائل کے اندر مبتلا ہو تو میرے پاس الہجات دواخانہ میں تشریف لائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ایج، عمر کے حساب سے، آپ کے بلڈ گروپ کے حساب سے آپ کو تجویز کر کے دیں گے، غذائی چارٹ باقاعدہ بنا کے دیں گے، کون کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ سے آپ استعمال کریں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی آپ کو میڈیسن جو ہے وہ دیں گے تاکہ آپ صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ السلام علیکم۔